الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قال سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ارأیتم، تم نے دیکھا، تم نے اس بات پر غور کیا، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ایک روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے یعنی میرے رب نے مجھے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی بخشی ہو، فعمیت علیکم، مگر وہ رحمت تمہیں دکھائی نہ دے، تم اس رحمت کے دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہو، انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں زبردستی منوائیں گے، کیا ہم جبرن تمہیں دکھائیں، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس کو دیکھ کر نہ خوش ہو، دیکھنے سے بیدار ہو، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، نہیں میں تم سے سوال کرتا اس رحمت کے پہنچانے پر کسی مال دولت کا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر نہیں مگر سوائے اللہ کے اوپر ہے، وما انا، اور نہیں میں، بطارد الذین آمنوا، ہانکنے والا ان لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے، انہم ملاقو ربہم، بلا شبہ وہ ملنے والے ہیں رب اپنے سے، ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایک جاہلوں کی جماعت، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلہ میں، ان طردتہم، اگر میں ان کو ہانک دوں اپنے پاس سے، فلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیو بزرگوں، آج کے سبق میں 12واں پارہ سورہ الحود کی 3 آیات 28، 29 اور 30 نمبر ہے، ان کا آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ گمراہی قوموں پچھلیوں سب میں موجود تھی اور آج ہم میں بھی ہے کہ دین حق سننے والے کمزور لوگ تھے اور ان کمزوروں کو دیکھ کر نبی کے پاس بیٹھے ہوئے. اس زمانے میں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، قوم کے وڈیرے کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، خود بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسرے جو غریب لوگ کمزور لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اپنا بیٹھنا پسند نہیں تھا اور ان کمزوروں کو بیٹھا دیکھ کر وہ طبیعت بیزار رہتی تھی ان کی. گویا اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ رب کریم کی تعلیمات، دی ہوئی تعلیمات کی طرف رجحان ابتدائے انسان سے غرباء کمزور لوگوں میں زیادہ رہا ہے. مال دولت والے ہمیشہ یا تو اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم وڈیرے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات جا کر سنیں، یا ان کو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں تو پھر ہماری چدراہٹ قائم رہنی چاہیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے اللہ کا پیغام قوم کو پہنچایا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے قوم کے لوگوں، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ میں جو باتیں تمہیں سناتا ہوں وہ بین ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں. گویا انسان کی تخلیق کی طرف ہی اگر توجہ دلائی جائے تو کون انسان ہے جو اس سے انکار کر سکے کہ میں اپنے آپ تو اس دنیا میں نہیں آ گیا نا، مجھے یہ سارا جسم جو عطا کیا گیا اس میں آنکھیں ہیں، کان، ناک، مجھے اللہ رب کریم نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، یہ ٹانگیں دی ہیں، چلنا پھرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے ہاتھ پاؤں، ان میں یہ جو طاقت آئی، میرا بچپنا، سارے دیکھتے ہیں کہ میرا یعنی یہ جس طرح آج بچے ہیں، میرا یہ بچپن تھا، بچپن سے میں جوانی میں آیا ہوں، میں خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، آج میرے پاس ریل پیل ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے. وہ سارا کچھ دیکھ کر فرمایا کہ یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، قوم کے لوگوں تم نے نہیں دیکھا کہ میں تو واضح دلائل لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے. وآتانی رحمۃ من عندہ، اور میرے رب نے مجھے رحمت عطا کی ہے. گویا اللہ کا پیغام اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا پیغام اللہ کی رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ بارش اللہ کی رحمت ہے. جب یہ عام زمین پر آتی ہے، وہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہاں کونپلیں نکلتی ہیں، اور جہاں گند کا ڈھیر پڑا ہو وہاں وہی رحمت ٹپکتی ہے، لیکن وہاں سے بدبوئیں نکلتی ہیں، تعفن پھیلا ہوتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، میرے رب کی طرف سے رحمت مجھے عطا کی گئی. گویا اس رحمت کا تعلق ہے دل کے ساتھ. نزلناہ علی قلبک، ہم نے اسے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو یہ دل کے اوپر، یہ دل کے اندر اگر گند بھرا ہوگا تو یہ اللہ کی رحمت پڑے گی تو وہاں سے کبھی بھی کھیتیاں تو نہیں لہلہا اٹھے گی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کا گند بھی کم ہوتا ہے. تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ بات، کیونکہ یہ تکبر تو خود بخود دے دیتا ہے. مال اور تکبر دو اکٹھی چیزیں ہیں. تکبر آ گیا تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑا تو بات کوئی ہے ہی نہیں زمانے میں. یعنی ایک تکبر ہی تو وہ چیز ہے جو صرف اللہ رب کریم کے لیے، صرف اس کی ذات کو وہ سزاوار ہے. کائنات میں کسی کو بھی تکبر سزاوار نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو. تو یہ برائی جب اپنے اندر آ گئی کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، مجھے خاندان دیا ہے، برادری دی ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے اقتدار دیا ہے، مجھے عہدہ دیا ہے،
تو یہ ایک انسان کے اندر وہ چیز خود بخود پیدا کر دیتا ہے. تو وہاں جب اللہ کی آیات سنائی جائیں گی، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات آئیں گے، تو وہاں سے تعفن کیوں؟ تکبر اندر ہے. یہ جب تک نہیں نکلتا وہاں فرمایا وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ. تمہیں وہ دکھائی نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم اس کے معاملے میں اندھے ہو چکے ہو. یہی وہ ہے کہ تمہیں قرآن تمہارے سامنے تھا لیکن تم نے دیکھی اندیکھی کی ہے، سنی انسنی کی ہے. تم نے کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا. یہ درس میں مسلسل آپ پیچھے سنتے آ رہے ہیں. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا ہو اس معاملے میں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا میں تمہیں زبردستی منواؤں؟ تو زبردستی منوانے کا اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم نہیں دیا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بھی اتنا تھا کہ وہ پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی. اسی لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وما علیک الا البلاغ، آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات کا پہنچانا ہے. وعلینا الحساب، حساب ہم خود کر لیں گے. انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں زبردستی منوائیں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس کو سننے سے بیدار ہو، سمجھنے سے بیدار ہو، تو میں زبردستی تمہیں کہہ دے. ہاں پیغام ہے، میرا حق ہے پہنچاتا رہنا. آج زمانے میں علماء کا بھی یہ حق ہے کہ پیغام حق پہنچائیں. اگر علماء حق ہیں تو وہ پیغام حق پہنچانے کے بعد فارغ ہیں. منوانا کسی کا کام نہیں ہے، اور ہم جب تک کوئی مان نہ لے اس وقت تک ہماری، کیونکہ ہماری اپنی کو انا اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ مانیں گے، تسلیم کریں گے، پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا دیں گے. وہ دیں گے تو ہم کھائیں گے. اگر وہ نہیں دیں گے، آپ نہیں دیں گے، تو ہم کدھر سے کھائیں گے؟ اس لیے یہ ہمارا ایک لالچ بیچ میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مانیں، اور جب منوانے کی بات آتی ہے تو وہ پھر ہم منواتے ہیں اپنا مسلک، منواتے ہیں اپنی سوچ. ورنہ اللہ رب کریم کا یہ حق ہے کہ وہی منوانے والا ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے منوا لے. انسان کسی کا کوئی حق نہیں کہ کسی کو بات منوائے. فرمایا جب یہ بات انبیاء سارے کہتے رہے، ابتدا میں سے ہی سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. اور کسی نبی نے بھی یہ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العلماء ورثۃ، علماء نبیوں کے وارث ہے. تو نبیوں نے وراثت میں تعلیم چھوڑی ہے، علم چھوڑا ہے. نبیوں نے وراثت میں مال لینا نہیں چھوڑا تھا، اور نہ ہی مال چھوڑا ہے، نہ ہی مال اس طرح وصول کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انبیاء نے وہ مال وصول نہیں کیا تو عالم ہو صحیح معنوں میں سیکھا سکھایا سکھانے والا وہ آدمی، اور پھر وہ مال کی خواہش رکھتا ہو، مال کی طلب اس کے اندر ہو. مال کی طلب جب تک اندر سے نہیں نکلے گی اس وقت تک معاملہ، یعنی کتاب و سنت کا، دین کا معاملہ آ ہی نہیں سکتا. یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، قوم کے لوگوں میں تم سے مال کا کوئی سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو جو کمزور لوگ ہیں، جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے ہانکنے والا نہیں ہوں. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وہ تو اللہ رب کریم سے ملاقات کے امیدوار ہیں، اور تم جاہل ہو. میں تم جاہلوں کی بات سن کر ان کمزوروں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں اس لیے کہ وہ کمزور لوگ ہیں. یا قوم من ینصرنی من اللہ. پھر نبی کا پیغام کیا تھا کہ قوم کے لوگوں، اگر میں ایسا کروں تو اللہ کے، تو اپنے آپ کو، یعنی یہ وڈیروں کی بات تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم وڈے ہیں اور وڈیرے ہیں اور ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو ان کو نبی کا پیغام کیا ہے؟ یا قوم من ینصرنی من اللہ. قوم کے لوگوں، اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے گا میری؟ ہے کوئی تم میں جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے؟ تو جب اللہ کے مقابلے میں تم میری مدد نہیں کر سکتے، ان طرح تو ہوں، تو میں ان کو اپنے پاس سے اگر ہانک دوں گا، اٹھا دوں گا، چلا دوں گا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو تو حساب دینا پڑے گا مجھے. اور اللہ کو جب حساب دینا پڑے گا تو کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ کوئی ہے؟
تو جو کوئی نہیں ہے، یعنی نبی بھی یہ کہتے ہیں قوم کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی خود ہی بچانے، نبیوں نے راہ بتائی، جنہوں نے اس راہ کے اوپر عمل کیا، اس راہ پر چلے، اس راہ کے مسافر ہوئے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے رستے پر گئے اور اللہ کی جنتیں ان کا آخری مقام بن گئی۔ لیکن جنہوں نے بھی انبیاء کا رستہ چھوڑا، وہ جدھر بھی چلے گئے ان کا رستہ بہرحال جہنمی کا رستہ ہوا، وہ جنت کے رستے پر نہیں چل سکے۔ فرمایا یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتم افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ گویا انبیاء کے لائے ہوئے تعلیمات اتنی ضروری تھی، اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے مطابق عمل کر کے ہی ہم جنت والا رستہ پا سکیں گے، ورنہ زمانے کے دیے ہوئے جتنے بھی رستے ہیں، وہ چاہے دین کے ساتھ لگا کر کہیں مطلب ہم سمجھتے ہوں کہ یہ صحیح رستہ ہے، ہمارا ہی ٹھیک ہے، کوئی بھی رستہ دین کا رستہ جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ بہرحال جہنم میں لے جائے گا، بے شک اسی میں سے نکالا ہوا ہو۔ اسی میں سے رستے نکلتے ہیں، کوئی اس سے الگ نہیں ہے، سارے اسی میں سے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نے راہ ہی اپنی علیحدہ کر لی ہو، نہیں، اس رستے کو یعنی قرآن کا نام لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، انبیاء کی بات کریں گے، کتاب و سنت کا نام لیں گے، لیکن عمل کی باری آئے گی تو وہ کریں گے جو ہمارا معاشرہ کہتا ہے، جو ہمارے برادری کہتی ہے، جو ہمارا خاندان کہتا ہے، جو ہمارا مسلک کہتا ہے، جو ہماری فکر کہتی ہے، جو ہمارا مولوی کہتا ہے۔ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک وہ تیار نہیں ہوں گے سیدھا رستہ پا نہیں سکتے، جنت کا رستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر جنت کا رستہ پانے کی اور جنت کا رستہ حاصل کر کے جنت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اجد الإسلام والمسلمين، اللهم اجد الإسلام والمسلمين، اللهم اجد الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين۔ یا اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، یا اللہ دین کو سمجھ کر اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، یا اللہ جو ہم سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں وہ رستہ عطا کر جو انبیاء کا رستہ، جو صدیقین کا رستہ، جو شہداء کا رستہ، جو صالحین کا رستہ ہے، اللہ ہمیں بھی اسی رستے کا مسافر بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین۔